أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور سوز جگر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت لائے خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روزے سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود اور سلام اور ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. ناظرین، صاحب زادہ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے اور رمضان کریم چند دن رہ گئے ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ مال سے براہ راست. جی حفصہ. ناظرین محترم، آج ہم 27ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. یقیناً اہل ایمان اس رات کو ختم القرآن کی محافلوں میں شریک ہوتے ہیں اور آج وہ سحری کے بعد افطار کے بعد ختم القرآن کی محفلیں سجی جائیں گی. بیانات ہوں گے، علماء لیلۃ القدر کی تقاریر بیانات سے آگاہ کریں گے. ناظرین محترم، آج کی رات بخششیں مانگ لو، مغفرت مانگ لو، جہنم سے آزادی مانگ لو، رحمتیں مانگ لو، رب کا کرم مانگ لو، جو چاہے مانگ لو، کیونکہ آج کی رات وہ عطا کریں گے اور ایسا کریں گے پھر آپ کی سوچ، آپ کے گمان ہر چیز سے بالا ہو کر آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوگی. اگر آپ مانگ لو گنبد خضرا کا ایک نظر، اگر آپ مانگ لو کہ میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اگر مانگ لو خانہ کعبہ کا چکر طواف، تو ناظرین محترم انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کے نصیب میں اس عمرے کو، اس حج کو بھی لکھ دے گا. اور آنے والے وقتوں میں حج کے ایام قریب ہیں، رب سے مانگو کہ رب تعالی ہمارے حج کے اسباب بنائے. ہمارے جو فریضہ حج ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایسے اسباب بنائے کہ ہم اس کے گھر حج کی نیت سے حاضر ہو سکیں. ناظرین محترم، آج کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسہ اور ہیرل کلیکشن میں ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کے شکر گزار ہیں کہ جن کے مرہون منت آج کی اس بہترین سحری ٹرانسمیشن سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم ہر روز کی بنیاد پر آپ کے پاس آتے ہیں علمی گفتگو، ادبی گفتگو، جسے ہم سن سکتے ہیں عشق مصطفیٰ کی باتیں. اور آج تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء بھی دو. ایک شخصیت جن کا میں تعارف کرانے لگا ہوں، وہ شخصیت ہماری حیدرآباد نیوز ٹیم کا حصہ ہیں. پہلے روزے سے اب تک
بہت بار آپ نے ان کو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ دیکھا، بہترین گفتگو کرنے والے، خوش مزاج، خوش اخلاق، با علم، با عمل، ایسی شخصیت کہ جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، میں انسپائر ہوں ان سے. میں سمجھوں اگر یوں کہہ سکوں کہ میں انسپائر ہوں ان سے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہوگا. آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی جاب کرتے ہیں، آپ ایک پروفیشنل لائف بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا مطالعہ دیکھیں اور آپ کی گفتگو کا انداز دیکھیں، آپ کا بیان دیکھیں، آپ کا لہجہ دیکھیں، تو یقیناً آپ ان کو دیکھ کر ان کے الفاظ سے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ شائستہ گفتگو فرمانے والا وہی نوجوان عالم دین ہے کہ جو پہلے روزے سے متعدد بار ہماری اصلاح فرما رہا ہے. میری مراد علامہ ارسلان قادری صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آج پھر آپ کو ہم حیدرآباد نیوز کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی علی بھائی، دوسرے مہمان عالم دین کون سے موجود ہیں؟ حافظ صاحب، جو عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، اور حضرت کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے. آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی کے مراحل بھی مکمل کیے ہیں، اور ساتھ ہے ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن کھچی قادری دامت برکاتہم العالیہ کے آپ بہت دیرینہ ساتھی بھی ہیں، اور جو موجود ہیں عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا قاری ریحان المدنی قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. اور ماشاءاللہ بھائی محمد ارسلان قادری صاحب تو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا اول سے لے کے اور اب تک الحمدللہ حصہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم لوگ انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کا حصہ بنے رہیں گے، اور انشاءاللہ دین کی بات آپ تک ہم سب مل کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. حافظ صاحب، ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب بھائی محمد عبداللہ قادری صاحب، تو عبداللہ بھائی موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ عبداللہ بھائی سے ہی آج کا محفل کا آغاز کریں، کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ آج جب ثنا خوانی ہو تو ثنا خواں تو ثنا خوانی کر رہا ہے، میں نے بھی کرنی ہے، مگر آج میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسے ایک سے دو اشعار ایسے ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کے اس میں شامل، کیونکہ جو آغاز میں آپ نے بات کی تھی، میں سوچتا ہوں کہ نعت جو ہم لیں گے کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم مل کے مکمل کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے کوئی بھی کلام، تو اس میں چاہوں گا پڑھنے والا پڑھتا رہے یا میں پڑھنے والا پڑھتا رہوں، آپ اشعار کی صورت میں جو ہے اپنی حاضری بھی پیش فرمائیں. ایک سما بن جائے گا، جس طرح حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان صاحب نے فرمایا کہ سما باندھنا ہے تو انشاءاللہ سما انشاءاللہ باندھیں گے. جناب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں بھائی محمد عبداللہ قادری رضوی صاحب سے کہ آپ جو ہے ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یا شفیع للہ کر دو کرم، سبحان اللہ. یا شفیع للہ کر دو کرم،
شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور منتشر ہیں خیالات کی وادیاں منتشر ہیں خیالات کی وادیاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہیں ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور کس کو جا کے کہیں تاج دارے حرم کس کو جا کر کہیں تاج دارے حرم گہرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا شہ محتشم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ہم غلاموں کو رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم. جس طرح کی بزم آج سجی ہے اسی انداز سے بھائی نے ماشاءاللہ کلام بھی پیش کرا ہے. علامہ قاری جناب مولانا محمد ریحان المدنی قادری صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب چلتے ہیں آپ کی جانب اور پہلا سوال پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کے حوالے سے علامہ قاری محمد ارسلان صاحب جو کہ حیدرآباد میں اس کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. 27ویں شب کی کوئی فضیلت بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا ہم گناہگاروں پر کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے 27 رمضان عطا فرمایا. یہ شب قدر ہے, اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق پارہ 30 میں
پوری صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ قدر. بہت مشہور صورت ہے. اس میں ایک آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ملے گا. 1000 مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ. 83 سال 4 ماہ 83 ایئرس اینڈ 4 منتھ. 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ اس بندے کو ثواب ملے گا جو اس رات میں صدق دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، قیام کرے گا. حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کو یہ شب قدر عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے میری امت کو اس ماہ میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہ فرمائی. یعنی کہ شب قدر جو ہے یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں شب قدر کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کو 27 رمضان کی رات عطا فرمائی ہے، شب قدر عطا فرمائی ہے کہ اس سے جو محروم رہا وہی محروم رہا، اور فرمایا کہ اس سے کوئی محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہو، اور فرمایا کہ جو اس رات کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس رات میں قیام کرے. اس کو جو قیام کرے گا تو اس کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے، اسی سورہ قدر کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ فیہا والروح، اور اس رات میں شب قدر کے اندر ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اور وہ اس رات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. حافظ صاحب، میں علامہ صاحب کی گفتگو کو آگے لیتے ہوئے علامہ ارسلان قادری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. اور یقیناً شب قدر کی فضیلت آپ بتا رہے تھے، لیلۃ القدر کی فضیلت آپ بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور جو قیام کرتے ہیں ان کی طرف. لیلۃ القدر لفظ، لیلۃ القدر یعنی وہ شب کہہ سکتے ہیں یا وہ رات جو قدر والی ہے، لیکن اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں، اگر اس کو بڑا کرنا چاہیں یا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں صحیح معنی میں ایلیبریٹ کر تو کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا، پروگرام میں آنے کا موقع دیا. اور گویا کل کی سی بات ہے، رمضان کا پہلا روزہ، پہلی سحری سے ہم بیٹھے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. آج 27 بھی شب آ گئی ہے، اور 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یہ بابرکت مہینہ ہم سے محروم ہو جائے گا. میں سوال کی جانب آتا ہوں کیونکہ آج الوداع کی کیفیت بھی ہے، رمضان مبارک جانے والا ہے، اور 27 شب کے بعد قبلہ امیر اہل سنت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ الوداع پڑھتے ہیں باقاعدہ باضابطہ، اور اس کے بعد جو عشاقان رمضان ہیں ان پر رمضان کی محرومی کا غم طاری ہو جاتا ہے. تو ان قریب رمضان بھی ہم سے بچھڑ جائے گا. آج کی رات بڑی بابرکت ہے. میں سوال کی جانب آتا ہوں. دیکھیں، اس کے لیلۃ القدر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ تو بہت ساری بیان ہوئی ہے، ان میں سے چند ایک بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہا کیوں گیا. اس کی ایک وجہ تو علماء نے جو بیان کی ہے، جو کہ تفسیر خازین وغیرہ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو احکام پر مامور فرما دیتا ہے. جیسا آپ نے شب برات کے تعلق سے سنا ہوگا کہ اس رات یہ بات جو ہے وہ کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، ان کا رزق وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ طے پا جاتے ہیں اور فرشتوں میں ان میں بڑھ جاتے ہیں. اس میں ہے کہ اللہ رب العزت احکام پر مامور فرما دیتا ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کی عبادت آج رات جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ بہت قدر پاتی ہے. اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات جو آپ پورے مہینے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی لکھا علماء نے کہ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ شرف پانے والی ہوتی ہیں. اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری وجہ تسمیہ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کے اوپر، کیونکہ آج کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن خاص ہے، یقیناً لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رات جو ہمیں ملی اس کا پس منظر کیا ہے، بالکل کیسے نازل ہوئی، وجہ کیا تھی. تو دیکھیے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 روایتیں اور ان کو اگر ملایا جائے
تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی ہیں، اور کچھ نے یہ بھی قول کیا کہ یہ نبی ہیں، لیکن جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہ کہ یہ ولی اللہ تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے تقریباً 1000 سال تک کی زندگی دی، تقریباً 1000 مہینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں کیا ہوا کہ ان کا دن رات میں روزہ ہوتا اور دن میں وہ جہاد کرتے تھے۔ اب جب بارگاہ رسالت میں جب صحابہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ ان کی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ جو ہیں وہ بڑے مغموم ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی عمر ہے ہی نہیں، اور جو ہیں اس میں دنیاوی معاملات بھی ہیں، کام کاج بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، تو ہم تو اتنی طویل عبادت کا وقت ہی نہیں پاتے، تو ہمیں کیسے اشرف حاصل ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں، دیکھیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیتی یافتہ صحابہ کیا مزاج رکھتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ، ان کو حکمت کا علم رسول اللہ نے دیا، کیونکہ اللہ نے انہیں دیا اور انہوں نے سکھایا۔ بالکل۔ تزکیہ نفس بھی رسول اللہ نے کیا، اور کیسا کیا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عبادت زیادہ ہو گئی نا، تو انہیں یہ طمع، یہ ہرس ہوتی ہے کہ ہماری عبادت کم کیوں، ہم بھی زیادہ کریں۔ اور ہماری سوچ کیا، آج ہم بھی تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے بعد تو گھر ہے، اس کے بعد تو پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایسے کپڑے ہونے چاہیے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے نا، صحابہ کا مزاج بالکل الگ ہے۔ صحابہ اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص کا سن لیں کہ 1000 مہینے عبادت کیے، تو وہ سوچتے ہیں ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، ہم کیسے حاصل کر رہی ہے؟ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ عرض کرتے ہیں تو جبریل امین آ جاتے ہیں اور آ کر اب رسول اللہ کے غلاموں کو تسلی دیتے ہیں، اور یہ صورت نازل ہوتی ہے پھر جس کے اندر یہ بیان ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ایک رات ایسی ہے جس نے پالی عبادت کی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی گویا ایک رات میں جو عبادت کرے گا محبوب، ان کی سوچ کی وجہ سے جو آپ پر ایمان لائے اور یہ عبادت کی طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، ہرس رکھتے ہیں، اس وجہ سے ایک رات جو عبادت کرے گا وہ شمعون علیہ رحمہ کی 1000 زندگی کی پوری 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے اس کے برابر اجر پائے گا۔ واہ واہ واہ، یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور بہت ساری روایت اس حوالے سے تفسیر طبری میں، خازن میں، تفسیر عزیزی میں لکھی ہے۔ باقی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ اس رات میں جو ہے وہ ایک حدیث بتانا چاہوں گا، بالکل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ آج کی رات قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ابھی بھی رات کا حصہ ہے، موجود ہے، اور تلاوت کر سکیں، عبادت کریں، اور کوشش کریں سب سے زیادہ دعا کریں۔ قبولیت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، مانگیے، دنیا کو بعد میں، پہلے دین کو مانگیے، رسول اللہ کے در دولت پہ گھر مانگیے، رسول ایمان کی سلامتی مانگیے، اخلاص مانگیے، نیکیاں مانگیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دیں۔ بالکل، ہمیں توفیق بھی نہیں ہے نا، ہم رمضان کے مسلمان ہیں، 11 مہینوں میں ہماری حالتیں کیا ہیں، کیا پوزیشن ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں 12 مہینے کا مسلمان بنائے۔ تو خوب دعائیں مانگے، رو رو کے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی طلب کریں، نہ جانے کب موت کا وقت آ جائے، کب فیصلہ ہو جائے، کب قضاء الہی آ جائے۔ دعائیں کیجیے، ہمارے لیے بھی کیجیے، حیدرآباد کی نیوز چینل کی پوری جو ہے ٹیم، اس کے لیے دعا کیجیے۔ پورے مہینے ماشاءاللہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے آپ لوگوں تک علم دین کو پہنچانے کے لیے، بڑی بہترین نعت پڑھتے رہے، اینکر سے محنت کی ہے، ہمارے عزیر بھائی، زویب بھائی اور جو حیدر بھائی والوں نے محنت کی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بڑے سیٹ پر اگلے سال رمضان کی ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادت بخشے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا حافظ صاحب، علامہ قاری ارسلان صاحب نے سب کے کام کی جو ہے سب کو دعائیں دے دی، بالخصوص آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے ارسلان بھائی کہ آپ اول تا لے کے آخر تک ٹرانسمیشن میں آپ کی شرکت ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ عالم علماء اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، تو تب ہم الحمدللہ کارواں ابھی تک چل رہا ہے۔ تو بس آپ لوگوں کی سرپرستی رہے گی، آپ لوگ انشاءاللہ گاہے بگاہ ہماری اصلاح فرماتے رہیں گے۔ کبھی کوئی ایسا ہم سے کلمات کفر بھی سرزد ہوتا ہے تو الحمدللہ علامہ صاحب ارسلان صاحب بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اصلاح فرماتے ہیں، اور پھر کوئی ایسی بات تو ہوتی ہے تو ہمیں الحمدللہ ایک جو سمجھانے والا طریقہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ چوڑے میں 4 لوگوں کے بیچ میں کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ جب کوئی بھی ایسا معاملہ ہم سے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خود ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسی چھوٹی سی بات ہوئی تھی، پھر حضرت نے میرے کو سمجھایا، وہ بات آپس میں حافظ عمار صاحب سے میں تھا، ایک اصلاح ہوئی، کیوں کیا کہ اصلاح فرمانی عالم دین نے، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، علماء اہل سنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کا آپ تو ماشاءاللہ خود اس سیٹ کے رونق ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تک کریم آپ کا بات رکھیں۔ جی آپ صاحب، ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اور بڑی محنت والے بننے ہیں، صبح جاب اور پھر رات ہمیں دینا،
یہ ایک ان کا خاصا رہا ہے کہ رات ہمیں دیتے ہیں اور صبح اپنے یہ آپ نوکری لوگوں کو وقت کی دیتے ہیں. محبت ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں منع نہیں کر پاتا, میں آ جاتا ہوں, اور بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ محبت قائم رہے. اللہ اور پاک اچھا یہ آپ کو- دوست عزیر بھائی کی بات کی, دوستوں کا دوست ہے اسلان بھائی, اور بھائیوں کا بھائی ہے, اور یاروں کا یار ہے اور ہمارا. دشمنوں کیا؟ دشمنوں کے بھی یار ہیں. ان کے بھی یار ہوں. اچھا علامہ صاحب, ایک بات میرے ذہن میں ابھی اچانک گزری کہ شب برات ہو, شب قدر ہو, یا کوئی بڑی رات, ہمارے لوگوں کا ایک عادت بن چکی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ میسیج ایک آتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, شب قدر کی بڑی رات ہے, شب برات کی بڑی رات ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو, میری کوئی خطا ہو, مجھے معاف کر دیجئے گا اور دل میں برائیاں نہیں رکھیے گا. لیکن پھر اگلے دن ان کا رویہ وہی ہوتا ہے, وہی ملاقات کا سلسلہ ویسا ہوتا ہے, نہ سلام کرتے ویسے, نہ دعا ویسی کرتے, نہ دل کی رنجشیں ختم ہوتی, نہ آپسی اختلافات ختم ہوتے, نہ محبتیں بڑھتی, نہ رکاوٹیں دور ہوتی. بات وہیں کی وہیں سر رہتی ہے. بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. جبکہ ایک مسلمان جو شخص ہے اس کا دل دکھا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک معافی جو لفظ ہے نا, یہ کہنے کو بہت منہ سے نکل گیا سوری, بہت آسان لفظ ہے سوری, جی جی. لیکن آپ کے اس سوری سے فرق نہیں پڑے گا جو اس کے دل میں زخم ہے, جو آپ نے تیر چھوڑا, آپ کے لفظوں کا تیر اس کے دل میں لگا, یہ اس کے لیے سوری کافی نہیں ہے. جی جی تو بالکل. کیا سزا ہے ایک مسلمان کا دل دکھانے کی؟ بڑا ہی بہترین سوال کیا آپ نے, اور بڑے ہی بہترین سوال کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا. یہ رسم ہے ہمارے یہاں, اور بدقسمتی سے ہماری جو لوگ ہیں وہ دین پر عمل کی جگہ رسم کی طرف چل پڑے ہیں. شب برات آتی تو فوراً کہتے ہیں کہ جی وہ پورے سال میں جو بھی حق تلفیاں کیے, معاملات کیے, اس کی معافی, اور وہ حقیقتاً معافی نہیں ہوتی, وہ فارمیلٹی ہوتی ہے, جسٹ فارمیلٹی. تو اس کے بعد وہی رویہ. تو امام غزالی نے اس طرح کے معافی مانگنے والے اور ایسی توبہ کرنے والے کہ وہ توبہ کے بعد پھر اس گناہ میں لگ جائیں, فرمایا یہ عورتوں والی توبہ ہے. تو یہ معافی بھی عورتوں والی ہے. تو اس لیے کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہیں یا توبہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے اثرات آپ کی شخصیت پہ دیکھنے چاہیے. نہیں دکھ رہے تو اس کا مطلب پھر وہ آپ کی زبان آپ کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. بالکل آپ نے جسٹ زبان سے معافی مانگی ہے. لیکن میں پھر بھی ایک بات کہوں گا, اللہ توفیق دے کہ ان کی زبان ان کے دل کے موافق ہو جائے, لیکن کم سے کم اتنی بات تو, اتنی غیرت, اتنی حیا تو باقی اس قوم میں کہ یہ معافی تو مانگی لیتی ہے, چاہے شب برات پہ. اچھا اگر کسی نے منہ سے بھی معافی مانگی, سامنے والے کی اس نے بڑی دل آزادیاں, تکلیفیں, بڑے معاملات کیے, اور سامنے والا معاف کر دیتا ہے, تو یقیناً یہ بھی اس کی کامیابی ہے. بس اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ فرمایا. صاحب صرف 2 سیکنڈ مجھے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ سوال آگے لیا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے. اور یہی سوال سے کنٹینیو کریں گے ہم. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اس کی طرف بھی جانا ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے. ناظرین محترم, ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے ہمارے ناظرین کو روز کی بنیاد پر ایک سوال, جس بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے, اور کر سکتے ہیں شاپنگ ان کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پر جا کر, چاہے وہ آٹوبان پر موجود ہو یا عبداللہ مال پر. تو سوال جو ہے وہ ہم بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ, عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। नाज़रीन मोहतरम, आज हम 27वीं सहरी में आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ ताउन किया है अब्दुल्ला बिल्डर्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, कोरोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, निज़वा कॉस्मेटिक्स, अल्फा प्रॉपर्टीज, लाशिफा ब्रेड, रमादा होटल एंड मॉल, हैरल कलेक्शन और नूरिया समोसा ने हम अपने तमाम मुआवरीन के मशकूर हैं कि जिनके मरून मिन्नत आज हम इस बेहतरीन सहरी ट्रांसमिशन से आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक से कबल अल्लामा साहब से सवाल चल रहा था, लेकिन उससे कबल मैं दूंगा आपको वो सवाल जिसकी बुनियाद पर आप पा सकते हैं 2000 का फ्री गिफ्ट वाउचर। जी अली भाई, क्या सवाल है आज? हाफिज साहब, आज के इस बरकत व अज़मत वाले दिन जो है अल्लामा साहब दोनों आलिम दीन मौजूद हैं और पूरा सेट लगा हुआ है, खूबसूरत सा समा है। सवाल भी आज की मुनासिबत से अल्लामा साहब हमने चॉइस किया है। सवाल ये है कि शब क़दर का जिक्र कौन सी सूरत में? माशाअल्लाह। अल्लामा साहब सवाल तो क्या कहते हैं? शब क़दर का जिक्र कौन सी सूरत में है? पारा ना बताएं, सिर्फ सूरत बता दें और 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट वाउचर एवर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से आप ले जाएं। जी बेहतरीन सवाल, बड़ा छाट कर किया और यकीन माने जवाब बड़ा आसान है इसका। अभी नहीं दीजिएगा जवाब बड़ा आसान है। पता है क्या, सवाल जो हमें मिलते रहते हैं ना, हम उलमा की सोहबत में, आप और हम सब उलमा की सोहबत में बैठते हैं, जब से हमारा उलमा की सोहबतें इख्तियार की हैं, तो इस वजह से जो आप और हमारा जो है ये मामला, जब ये सवाल अल्लामा साहब बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने बोला वकम में मलकिन फिर समावाती वल अर्दी है वल अर्दा वल अर्दु है ना। अब किसी ने कहा वल अर्दा है, किसी ने कहा वल अर्दी है, किसी ने कहा वल अर्दु है, बाद में पता चलता है वकम में मलकिन फिर समावाती ला तुगनी है, ना वल अर्दी है, ना वल अर्दा है, ना वल अर्दु है। तो सवाल कुछ इस किस्म का ही है आज का जो नाज़रीन से किया गया है। वो इस पर मुझे वो एक लतीफ़ा सा याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिला तशबीह, वो जैसे बाद वक्त किसी को इल्म नहीं होता ना, तो वो एडजस्ट कर रहा होता खुद को। तो किसी से पूछा गया कि जी ये समंदर बहता है या बहती है, तो वो समझ नहीं पाया कि जी मैं इसको बहता बोलूँ तो गलत ना हो जाए, बहती बोलूँ तो गलत ना हो जाए। उसने कहा समंदर ना बहता ना बहती है, समंदर तो बह है। तो ये वही बात है कि उसको एडजस्ट कर रहा होता है इंसान। क्योंकि एवर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से जो हमने तोहफा ताहिफ रखे हैं, जो शॉपिंग वाउचर रखा है आपके लिए गिफ्ट, वो एवर क्लॉथिंग एवर ग्रीन की जानिब से कहा गया है कि भाई हमने बांटना है, रमज़ान करीम में हमने ढेरों सवाब भी कमाना है और गिफ्ट हैम्पर भी बांटना है। तो इस वजह से जो इजी सवाल हम बिल्कुल बिल्कुल। जी अल्लामा साहब, वापसी बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल चल रहा था कि क्यों लोग एक दूसरे का दिल दुखाते हैं और लफ्ज़ सॉरी से क्या होता है और सज़ा क्या है उस शख्स की जो किसी का जी हाँ, ये मैं जो कंटिन्यू करता हूँ इस बात को कि ये जो माफ़ी होती है और ये तौबा होती है, ज़ाहिर है ये इसके जब असरात बाद में बंदे की शख्सियत पर मुरतब नहीं हो रहे होते, इसका मतलब ये है कि वो फिर ज़बान दिल मुवाफ़िक नहीं होता। तो लेकिन फिर भी मैं इस बात पर तो हौसला अफजाई ही करूँगा, क्योंकि अब जो हालात हैं, एक नौजवान तबका मस्जिदों में नहीं जाता है, मदारिस में नहीं आता है और मजहबी लोगों से भी दूर हैं। बिल्कुल। तो फिर अगर वो 1% की भी नेकी कर रहा तो उनकी हौसला अफजाई की जाए। ठीक है जी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आधा गिलास पानी हो तो आप कहें कि आधा गिलास खाली है, आप ये भी कह सकते हैं आधा गिलास पानी है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसमें ध्यान में रखिएगा बात कि मुसलमानों का दिल दुखाना यकीनन शरअन हराम है, गुनाह का काम है। ये जो लड़ाई वाला मामला ना, मैं हदीस पढ़ने से पहले बता दूं आपको। देखिए हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शब क़द्र, आज की रात है, मैंने पहले भी गुज़िश्ता शब में बताई थी ये बात, कि जब आप ये बताने आए थे तो दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। अच्छा, झगड़ा हुआ तो फिर हुक्म ले लिया गया कि बताया ना जाए, और हुक्म हुआ कि 5 ताक रातों में इसको तलाश किया जाए। बिल्कुल। आप मुझे देखिए कि मुसलमानों की लड़ाई किसी भी नौइयत की हो, उससे कितना बड़ा जो है वबाल है कि वो इतनी बड़ी नेमत से महरूम हुआ कि उसको शब क़द्र बताई ही नहीं गई। आज के ज़माने में आप कौमियत के नाम पर, आप नस्ल के नाम पर, वो सिंधी है, ये पंजाबी है, वो पख्तून है, ये मेमन है, ये महाजिर है, इस नाम पर गला काटा जा रहा है। होता है क्या है कि इस बुनियाद पर जब आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं नस्ल के नाम पर, कौमियत के नाम पर, तो फिर वबाल क्या है?
جس نے کسی مسلمان کو کسی بھی غیر شرعی وجہ سے تکلیف دی، یا بلکہ جو بھی تکلیف دیتا ہے اس کی وجہ شرعی تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام مجاہد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص جس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تو اس کے جسم میں کھجلی ہوگی، اور وہ اس کو کھجلی کو کرتا رہے گا، اتنا کرے گا کہ اس کے جسم سے گوشت اتر جائے گا اور ہڈیاں دکھائی دیں گی۔ اللہ، پھر باقاعدہ آواز آئی ہے غیب سے، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا جی تکلیف ہو رہی ہے، تو بتایا جائے گا جب تو مسلمانوں کو ستاتا تھا نا، جو ان کو تو تکلیف دیتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ، ایک مسلمان کو تکلیف دینے کی سزا کیا ہے؟ اور آج مسلمان نہ جانے کس کس نام پر بٹا ہوا ہے، کس کس بات پر جھگڑے کر رہا ہے، ذاتی معاملات، کاروباری معاملات، نوکری کے معاملات، رشتہ داری کے ساتھ، پراپرٹی ایشوز، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آج کی رات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات جو شب قدر، ظاہر مسلمانوں کا حسن ظن ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصلاً تخصیص جو بیان نہیں ہوئی شب قدر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچایا جائے، نہ جانے کتنی نعمتوں سے ہم محروم ہوتے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ بالکل، اس لیے حدیث میں نے بتا دی ہے، کوشش کریں، اور اس حدیث کے ساتھ ایک حدیث کو پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، وبال کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، اس کا جو اس کے لیے وعید ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہاں جانا چاہتا چلا جاتا، اس کو رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک جھاڑی کو اس لیے ہٹا دیا تھا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو۔ اگر مسلمان کو تکلیف دینے سے یہ عذاب ہے کہ وہ جسم کو اپنے اتنی کھجلی ہو رہی ہے کہ وہ گوشت بھی جھڑ گیا، ہڈیاں بھی اس کی ٹوٹنے پہ آ گئی ہیں، تو پھر اس کا اپوزٹ بھی دیکھیے، مفہوم مخالف بھی دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان کے لیے وہ رائے ہموار کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ صرف جنت لکھتا ہے بلکہ جنت کا درجہ نہیں، اس کو اجازت ہے جہاں چاہے جائے۔ تو اس پر بھی توجہ رکھیں۔ اچھا علامہ صاحب، اسی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی ابھرا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے گا کہ اس کا گوشت باہر آ جائے گا۔ جی ہاں۔ اچھا، غیبت کے لیے غالباً ہم نے یہ سنا ہے علماء سے، اہل علم افراد سے، کہ وہ کچا گوشت اپنے بھائی کا چبا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی مشابہت؟ جی، یہ تو قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے باقاعدہ کہ اس کی مشابہت ایسی ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، حالانکہ اگر آپ اس کو بظاہر فزیکلی محسوس کریں تو بڑی کراہیت کا معاملہ ہے۔ قرآن میں یہی تو ہے، اَیَّأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہ، فرمایا کہ یہ تو ایسا کہ اگر تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تو فَکَرِہْتُمُوہ، تم اسے کراہت محسوس کرو گے، یعنی بہت سارے گناہوں کی، اچھا ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی غیبت کرنے والا گوشت تو نہیں کھا رہا، لیکن مشابہت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے، یعنی اتنا برا ہے یہ عمل، یعنی اس گناہ کی جو ہے وہ سنگینیت بتائی جا رہی ہے۔ بعض اوقات جیسے سود کے بارے میں روایت ہوتی ہے کہ سود کھانے والا ایسا جس نے حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، سمجھانے کے لیے، سمجھانے کی سنگینیت بتائی جا رہی ہے، حساسیت بتائی جا رہی ہے۔ علامہ صاحب، میں اسی سوال کو لے کے بڑھوں گا، معذرت کے ساتھ بہت ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہوں گا، دو علماء حضرات میرے ساتھ موجود ہیں، اگر برا لگے۔ سب سے زیادہ میں نے غیبت کا مرحلہ عورتوں کے بعد علماء میں دیکھا، اکثریت طبقہ ہے نا، میں بیٹھتا رہتا ہوں، اکثریت کیا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی شخصیت یہاں موجود ہوتی ہیں، جیسے مثال دے رہا ہوں، بلا تشبیہ مثال دے دیتا ہوں، پھر بھی جیسے ابھی حافظ علی نقشبندی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بہت ہی اچھے انداز سے ملوں، ان کے جاتے ہی یہ ابھی یہاں سے تقریر کر کے گئے ہوں گے، یہ بیان کر کر گئے ہوں گے، یہ نعت خوانی پڑھ کر گئے ہوں گے، میں پیچھے سے بول رہا ہوں اس کو کوئی نعت خوانی آتی ہے، اس کو کوئی پڑھنا آتا ہے، یا اس کو کوئی تقریر آتی ہے، کوئی علم ہے اس کے پاس؟ اب ایسے ہی یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء جن کو امت کی اکثریت جو ہے مانتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، سنتی ہے، اصلاح کرتی ہے ان کے بیانات سے، ان کے بارے میں میں نے ایسے ایسے الفاظات سنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا، اور یہ میں نے کسی ظاہر سی بات اگر میں جاہل سے سنتا تو میں یہ کہہ دیتا یار ٹھیک ہے، خیر جاہل آدمی ہے، میں نے تو ان علماء سے سنا جن کو اس چیز کا علم بھی ہے۔ میں 100% تو متفق نہیں ہو سکتا اور میں آن نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ غیبتوں کے معاملات تو ہیں۔ امام غزالی نے خود لکھی یہ بات کہ حسد کا جو وصف ہے نا یہ علماء میں زیادہ ہے۔ دیکھیں کل ذی نعمت محسود، جب ہر ذی نعمت کے لیے حسد تو ہے۔ اب یہ جو ایک طریقہ کار چل پڑا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ہمارا جو فوکس ہے وہ مذہبی لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس مذہبی تعلیم ہے تو لوگوں کی توقعات زیادہ وابستہ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ زیادہ کہہ کا مار کے ہنس بھی رہے، وہ کہتے ہیں مولویوں کے داڑھی تک کے ہنستا ہے، یعنی لوگوں نے دین جو نا ایکچوئل پڑھا تو نہیں ہے
لیکن دین کے ان کے اپنے تقاضے ان کے علم کے مطابق جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ان چیزوں کو دین سمجھتے ہیں۔ غیبت ایک عالم دین کرے، غیبت ایک نعت خواں کرے، غیبت ایک بزنس مین کرے، غیبت ایک گورنمنٹ آفیسر کرے، غیبت ہے۔ غیبت یہ بات میں بالکل اس میں بڑھا دوں گا کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے کر رہا تو ظاہر ہے وہ زیادہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ حدیث میں جو حکم ہے نا کہ اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پہ کھڑا نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص جانتا ہے اس کا منصب ہے، اس کے منصب کے کچھ تقاضے ہیں۔ بالکل جب وہ جانتا ہے کہ جی لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں، اگر میں کوئی کام ایسا کروں گا میرے پیچھے ہزاروں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، میرے پیچھے نہ جانے فالوورز کتنے ہوں گے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے پھر گناہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری، حضور نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے عالم دین ہوں، ان کے شاگرد ہوں یا والدین ہوں، حاکم وقت ہو، جو ان کی رعایا میں آتے ہیں نا، ان کے ماتحت آتے ہیں، ان کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، اگر وہ عمل کر رہا ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کی تقلید کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے لیے عذاب جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے کوئی غلط کام کیا، میرے پیچھے فالوورس آئیں گے، وہ مانیں گے، عمل کریں گے، میں پھنسوں گا، وہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، چاہے مولویوں میں ہوتے ہوں، لیکن اس بات تو مانیں گے نا آپ کہ مولوی ہونے کے باوجود بھی انسان تو ہے، بالکل ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جی وہ مولوی غیبت نہیں کر سکتا، بالکل ہے، کر سکتا ہے، معصوم مانی خطا تو نہیں ہے، بالکل معصوم تو اللہ رب العزت نے انبیاء، رسول اور فرشتوں کو بنایا ہے، ان کے علاوہ معصوم مانی خطا کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہم مولویوں کو محفوظ انی خطا بھی نہیں مانتے کہ بھائی جی وہ حفاظت ہے ان کی، نہیں، وہ کچھ خاص کر اسپیسیفک لوگ ہوں گے جن کی اللہ کی ان پر کرم نوازی وہ نہیں کر رہے، لیکن مولوی آج کے زمانے میں وہ شخص ہے جو مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے یا جس کا لبادہ مذہبی ہوتا ہے یا عالم دین ہوتا ہے، ہم اس کو مولوی کہتے ہیں۔ کہیں نہیں لکھا یہ بات کہ اس نے علم پڑھ لیا تو اب وہ اس کی ذات میں عمل کا بھی جو نا وہ آ گیا معاملہ، ایسا نہیں ہے، عمل کا بھی آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ علم اس نے سیکھا ہے، اس کی ذمہ داری اب یہ بڑھ گئی ہے کہ اس علم پر عمل کرے، قیامت میں سوال یہ ہوگا اپنے علم پر عمل کہاں تک کیا۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کرتے ہیں غیبت، میں بات مانتا ہوں، لیکن صرف مذہبی طبقہ نہیں کرتا، نہیں، میں باقی لوگوں میں مراد یہ نہیں ہے، یقیناً ہر انسان میں خطائیں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور عالم سے ہو یا پھر کسی عام آدمی سے غلطی ہے، گناہ ہے، بالکل، اور اس کا گناہ جو ہے وہ اتنا ہی ملے گا جتنا مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن وہی والی بات جو آپ نے اینڈ میں بھی یہی کہی کہ ان پر ایک ذمہ زیادہ آ جاتا ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو جب ہم کسی ایسی شخصیت کو ایسا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً دکھ بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی ایک بیزار طبقہ ہو جاتا ہے نا کہ یار نہیں یار یہ تو خود نہیں مانتے، ہم کیا کریں گے، ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، میرے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں جو بیزار ہوئے علماء سے اسی بنیاد پر۔ تو یہ صرف ایک ماحول، دیکھیں اس میں صرف خاص لوگوں کو نہیں کہوں گا جن کے عمل میں معاملہ ہے، بعض اوقات ہمارے علماء کے خطابات کے انداز ہوتے ہیں اسے، وہ خطاب میں بعض اوقات اسے جملے بول جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کے گالیاں دینا، یہ بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے عمل دیکھ کے ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ ظاہر مسجد پہ محراب و ممبر پہ آتے ہیں، پھر جبہ قبہ ان کا بڑا کمال ہوتا ہے، اور گفتگو پھر ایسی ہوتی ہے کہ جی بس وہ الہام ہو رہا ہے ان پہ، تو اسی وقت سب کچھ جب اتر کے جاتے ہیں تو پھر ہم نے بھی دیکھے ہیں مغلظات بکتے مولویوں کو، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بالکل، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ گناہ گار زیادہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ آپ سوچیں وہ کر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، کرتے سب کر ہیں، سکتا ہے۔ اس پر ایک جملہ لازمی کہوں گا، میں آپ کو دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا، دیکھیں مذہبی طبقے کو اتنا زیادہ فوکس نہ کریں گناہ کے معاملے میں، ٹھیک ہے، گناہ ہے، دین لوگوں کے لیے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی یا تو مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں میں بھی پھر وہ مولویوں کے لیے، یعنی ہم ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہی سے، آپ کے عمل کی بات ہے نا، یہ تو قرآن تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا نا، یا ایھا الذین، مولوی تو نہیں کہہ رہا کہیں، سب کو کتاب ہے نا، بالکل، تو ذمہ داری سب کی بنتی ہے، سوال سب سے ہوگا اپنے علم پر عمل کہاں تک کیا، سوال سب سے ہوگا جوانی کا گزاری، سوال سب سے ہوگا نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، اس کے لیے مولوی ہونا فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا لازم تھا، بالغ ہو گیا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کی بھی ایک شرط ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی ہو، تو اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا، بعض اوقات ٹی وی پہ پروگرامس آتے ہیں کہ جی فلاں مدرسے کے اندر فلاں بچے کے ساتھ مولوی صاحب نے جی وہ ایک جو ہے فحاشی کا کام کیا، ارے بھائی آپ کا فوکس ایک بچے پہ لگا ہوا تھا، آپ یونیورسٹی میں جا کے جھانک کے دیکھیں، ہم پڑھ کے آئیں جو حالات چل رہے ہیں، فرق کتنا ہے کہ جو بل جبر ہو رہا ہے وہ آپ کو گناہ لگتا ہے، جو بے رضا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے شاید حج کا ثواب ملتا ہوگا، اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ لیکن علامہ صاحب کتنے معاملات ہم دیکھتے ہیں، کرائسس دونوں طرف سے ہیں، دونوں طرف سے جی معاملات ہاں بالکل ہے، مذہبی طبقہ جو ہے وہ دنیاوی طبقے کو فوکس بہت زیادہ رکھتا ہے، اپنی تقاریر میں نشاندہی جو کرتا ہے اسی طبقے کی کرتا ہے، اور جو دنیاوی فیلڈ کا طبقہ ہے وہ مذہبی طبقے کو فوکس رکھتا ہے، تو دونوں طرف سے خامیاں ہیں، دونوں طرف سے سدھار لانے کی میں اس کوشش پر کرنی آپ کی چاہیے۔ اجازت سے ایک جملہ لازمی کہوں گا، دیکھیں یہ ایک لابی کے تحت
دنیاوی تعلیمات کو الگ کیا گیا دین سے, یقیناً. اور دینی تعلیم کو اس سے الگ کیا گیا, دونوں کو حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت وقت ہو, ان کے جو فنڈس ہیں نا زیادہ, وہ جدید عصری علوم پہ زیادہ لگتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے کتنے پی ایچ ڈی ہولڈرس نکالتے ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ اگر آپ کی تعلیم بہت اچھی ہے اور دین والے تو مطلب آپ کے حساب سے جاہل تھے, تو کہاں ہیں جابر بن حیان؟ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ابن الحسن کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم تو عالم دین نکال کے دے رہے ہیں آپ کو اچھے سرٹیفائڈ, ہم تو شیخ الحدیث دے رہے ہیں, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. تنقید کے علاوہ آپ کو آتا کیا ہے؟ تو تنقید برائے تعمیر, برائے اصلاح ہونی چاہیے. بالکل. اور کم سے کم یہ کہ کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کس گراؤنڈ ریئلٹی پہ خود کھڑے ہیں. بس یقیناً میں یہی جواب دلوانا چاہ رہا تھا اپنے عوام کو, میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دلوانا چاہ رہا تھا. اور علامہ صاحب بڑا اچھا ڈیفائن کرتے ہیں, اس لیے ان سے تنزیہ اور تنقیدی سوال کر رہے ہیں, مجھے مزہ بھی آتا ہے کہ آپ ایسے انداز میں اصلاح کرتے ہیں. اب یقیناً ناظرین جو سنیں گے اور جس کی اس انداز کی کانسیپٹ ہوگا, جس کی اس انداز کی سوچ ہوگی نا, وہ بہت بہترین. میں الحمدللہ حقیقت پسند ہوں. اگر کوئی کہتا ہے یہ مولوی کام کرتا ہے, اگر کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے, وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہ جی میں مولوی ہوں تو میں ڈیفائن نہیں دی, جو غلط ہے وہ غلط ہے. نہیں ماشاءاللہ اسلام بھائی کو ہم نے اول تا آخر یہی پایا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سے دین و دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح اسلام بھائی نے کہا کہ بھائی ہم تو حافظ بھی دے رہے ہیں, عالم دین بھی دے رہے ہیں, مفتی بھی دے رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اور ماشاءاللہ اسی تحریک سے ہمارے بھائی کا علامہ ارسلان قادری صاحب کا یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ نگینے بیٹھے ہوئے. حضرت اگر میں کوئی بات میں کوئی غلطی کر جاؤں تو آپ ٹوکنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو نگینے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی اسی درسگاہ کا کمال ہے کہ جس نے آج پوری دنیا ممالک میں جو ہے دھوم مچا رکھی ہے علم دین کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں حضرت؟ میں ٹھیک کہوں تو یہ دو نگینے بھی دیے, یہ دو نہیں ہیں سینکڑوں, یہ بھی بہتر ہے کہ سینکڑوں ایسے مدینے جو نگینے دیے ہیں جو کہ الحمدللہ مدینہ کر رہے ہیں. وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا غالباً میاں ہاشمی میاں کا کہنے لگے قبلہ امیر اہل سنت کے حوالے سے کہنے لگے وہ دیکھو نا, وہ ایک ہے کہ جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے, بس یا تو حضور یا حضور کا مدینہ کرتا رہے. ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں. اللہ کریم کامل ولیوں کو سلامت رکھے. جو دو نمبر پیر ہیں اللہ تعالیٰ, جعلی مولوی ہیں, اللہ جعلی پیر ہیں جو آج کل جعلی عامل بن کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان سے ہمیں چھٹکارا دلا. اللہ کریم ہمیں کامل ولیوں اور کامل عالموں کی صحبت میں, عالم بعمل کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے. حافظ صاحب ہمارے درمیان بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب, والے اویس رضا قادری صاحب نہیں, ان کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے اتنے میں تو میں اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ ان کو بلائیں گے تو ایک آدھ بچی کی شادی بھی ہم کر دیں گے, تو اتنی رقم تو وہ ماشاءاللہ لیتے ہیں. خیر ہمارے اپنے محمد اویس رضا قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, حقیقت پسند ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے اس حد تک نہیں کہ بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں. میں ایک مزاحیہ بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں, اب میں کہتا ہوں بھائی ہمیں اختلاف نہیں ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس پر بھی میں کہہ دیتا ہوں, اگر اویس قادری صاحب ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو اور اگر ان کا کوئی لفافہ یا تقاضا ہے وقت کے ادارے کے وقت تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے بات. ظاہر مولوی ہے, بجری تو نہیں کھائے گا نا, اس کو بھی بچے پالنے. نہیں, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ بھائی وقت کے پیسے لے رہے ہیں, وہ دین بانٹنے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے, وہ بھائی دین الحمدللہ فری میں پڑھا رہے ہیں, صرف ہم لیتے اپنے آپ قبلہ آپ ہوئے, حضرت ہوئے, میں ہوا, ہم لوگ لیتے ہیں اپنے صرف وقت کے پیسے. کیا کہتے ہیں بالکل اس بات میں ہم اتفاق کرتے ہیں. کوئی سمجھے کہ اویس بھائی والی بات ہم نے کوئی تنقیدن ایسی نہیں بات ہے, جس طرح علامہ صاحب نے روشن ڈالی وہی بات حقیقت ہے کہ بھائی وقت کے پیسے تو جو بنیں گے وہ بھائی وقت کے پیسے. میں یہاں حیدرآباد نیوز پہ بیٹھ کے بولوں بھائی میں تو وقت کے پیسے 4 لاکھ روپے لوں گا, تو بھائی میں وقت کے پیسے, میں ٹرانسمیشن کے نہیں لے رہا ہوں, میں جو وقت دے رہا ہوں اس کے لے رہا ہوں. حضرت ٹھیک ہے نا. اچھا ہوا آپ نے اچھی مجھے میری اصلاح کری کہ ہم نے آپس میں یہ بات اچھا ہو گیا, اچھا پیغام سے لگا. جی قبلہ علامہ صاحب تم اپنا پیکیج بتا دیا حیدرآباد نیوز پہ والا. اللہ, اور یہ بھی میں بتا دوں میرے ڈائریکٹر نے زبیر خان زئی صاحب بھی 12 دفعہ بتا چکے کئی لوگوں کو, اور الحمدللہ ویسے بھی کیا محمد علی نقشبندی جو ہے وہ اس چینل پہ اور جن دیگر چینل سے جو ناظرین کو پتہ ہے الحمدللہ کسی سے میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا, نہ میری کوئی تنخواہ ہے. یہ الحمدللہ میرا ایک شوق ہے 2011 سے جو اب تک الحمدللہ یہ شوق اپنے پورا کرتا رہا ہوں. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی ابھی حضرت علی بھائی کی بات پر ہی ایک بات کرنا چاہوں. اویس بھائی کی بات آ گئی تو ماشاءاللہ وہ اہل سنت کے ایک چمکتے دمکتے ستارے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں. تو آپ نے تو یقیناً تنقیدن نہیں کہا, اب مزاحین ایک کہہ دیا عوام کی بات کو نقل کرتے ہوئے. تو عوام ہی کے لحاظ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ مذہبی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ حقیقت ہے. یعنی کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہے, یعنی کہ اگر اس پر ایک ذرا سا بھی
بلیک ڈاٹ لگ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ وائٹ بورڈ کو چھوڑو، اس دھبے کو دیکھو، حالانکہ وہ دھبا نہیں ہوتا. عوام اس کو اپنے نظریے سے، اپنے خیال سے دھبا اس کو کانسیپٹ کرتی ہے، اس کو خیال کرتی ہے. اگر یہی محفلوں کی بات اویس بھائی اپنے وقت کا اجارہ لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں، بھلے وہ لاکھ یا میں تو کہہ رہا ہوں ارب لیں، کروڑوں لیں، وقت کا اجارہ، وہ اپنے وقت کا اجارہ لے رہے ہیں. جن کو تکلیف ہے وہ نہ بلائیں. اچھا یہی بات اگر دیکھی جائے کہ لوگ قوالیاں کرواتے ہیں، وہ لوگ میوزیکل جو محفلیں کرواتے ہیں، ڈانس کی محفلیں کرواتے ہیں، وہاں پہ لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ بات حقیقت. میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، ہم بھی یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں جتنے بھی مطلب کہ اس کے جو واسطے ہیں آپ دیکھ لیں. لوگ قوالی میں جو کہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب مروجہ قوالی ہوتی ہے جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے وہ قوالی میری مراد ہے، ہر قوالی نہیں. اور ایسے ہی جو ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، میوزیکل ہوتی ہیں، معاذ اللہ اس میں فحاشی عریانی کا ایک اللہ معاف کرے ایک بالکل صاف منظر دکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کے عذاب کو صاف دعوت دی جا رہی ہوتی ہے وہ پیسہ خرچ کر کے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے لوگ شادیوں میں کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یار اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے خرچ کر دیا. لیکن اگر نیک کاموں کا بولو تو میاں مر جاتی ہیں ان لوگوں. صحیح کہنا ہے. یہی بات اگر کسی عالم دین کو بلائیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اگر ہم ان عالم دین کی خدمت میں کچھ تحفہ چند ہزار پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی کو دیکھو یہ تو پیسے ہی لیتا ہے. ارے بھائی مولوی کا حضرت نے کہا نا کون سا بجری کھائے گا، مولوی کے بچے ہیں، اس کی گھر ہیں، علامہ صاحب آپ بڑی بہترین گفتگو فرما رہے ہیں اور اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. مگر حافظ صاحب بریک ہم نے لینا ہے، مگر 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم نے بریک لینا ہے. بہت پہلے سنخواں بھائی محمد اویس قادری صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی بریک لیں گے جی انشاءاللہ. آپ کی نعت سنتے سنتے بریک کے بعد ان کی بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ کی بات آپ کی اجازت کے ساتھ 2 جملے میں لازمی کہوں گا اس میں. بالکل بالکل. جی اویس بھائی ہم ناظرین انشاءاللہ ایک وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد مگر وقفے پہ جاتے جاتے انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے. جی بسم اللہ، مائک آن کر لیجیے. جی بسم اللہ. یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سہرا پاک کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، ہم طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120
150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला शॉपिंग मॉल से बराह रास्त। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस सहरी में हमारे साथ ताउन किया है अब्दुल्ला बिल्डर्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, कोरोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शेरमाल हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आबाद निस्वा कॉस्मेटिक्स, अल्फा प्रॉपर्टीज, लासिफा ब्रेड, रमादा होटल एंड मॉल, नूरिया समोसा और हेरल कलेक्शन में। जी अली भाई, क्या सवाल है हमारे नाज़रीन की तरफ एवरग्रीन की जानिब से? सर एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर का सवाल है, तो 2000 फ्री वाउचर का सवाल वो है शबे कदर का तज़किरा कौन सी सूरत में है? पारा ना बताएं, सिर्फ सूरत का नाम बताएं और ले जाएं, क्योंकि ये रमज़ान करीम में तकसीम हो रहा है। जिस तरह बरकतें तकसीम हो रही हैं, इस तरह एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से बहुत आसान सवाल पे आपको मिल रहा है फ्री 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर, जिससे आप कर सकेंगे शॉपिंग। अल्लामा साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। अल्लामा साहब, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं और साथ ही वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त रुहैल कादिर साहब, जो कि खुशलहान सना खां हैं। बेहतरीन अंदाज से इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसनैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश फरमाते हैं। जी अल्लामा साहब, हमारी बात चल रही थी कि उलमा के हवाले से कि लोग दीनदार तबके को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। वो नुक्ते वाली बात आपने बता दी, ब्लैक बोर्ड वाली। हाँ, वाइट बोर्ड वाली। वाइट बोर्ड पे अगर ज़रा सा भी डॉट लग जाए ब्लैक, तो लोग उसको देखते हैं, बकाया वाइट बोर्ड को नहीं देखते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हो सकती है कि लोग दीन से बेजार हैं। लोग जिसको मुफ्ती किबला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम अतारी साहब ने इरशाद फरमाया था कि लोग जो दीन बेजार होते हैं वो डायरेक्ट दीन को तो नहीं बोल सकते, वो डायरेक्ट दीन पे हमला नहीं कर सकते, लेकिन वो दीन पर हमला करने के लिए वास्ता इस्तेमाल करते हैं उलमा अहले सुन्नत का। वो उलमा कराम को, दीनदार शख्सियात को मजरूह करते हैं कि जिसकी वजह से वो आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम को बहका देते हैं कि वो उलमा के पास ना जाएं। वो तरह तरह के लिहाज से कि भाई देखो उलमा ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हालांकि बात पस मंज़र बैकग्राउंड कुछ और होता है, लेकिन वो अपनी ये शैतानी हरकत दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं, और जिसकी वजह से एक ख़ासी तादाद जो है लोगों की, आवाम की, वो उलमा से दूर है और दीन की तरफ ज़्यादा वो माइल है। और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कई हज़रात जो है वो अपनी जहालत और लाइल्मी की वजह से उलमा को गालियाँ तक देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो तमाम हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उलमा की कदर करें, उनका एहतराम करें। अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है कि जो आपको लगता है कि इस हज़रत को, इन शख्सियत को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपके बस में है तो आप उनसे जाके मालूम करें, हज़रत आप मुझे इसकी वजाहत दे दीजिए, क्योंकि वो आपको वजाहत दे देंगे, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। बजाय इसके कि आप पूरी जो ना कंट्री में, पूरे मुल्क में गाते फिरें कि हज़रत ने ये कर दिया, हज़रत ने ये कर दिया, और हज़रत को मालूम ही नहीं है, तो इस तरह आप एक गुनाह जारिया का सबब बनेंगे, ना कि सदका जारिया का। बिल्कुल, ये कोई नेकी का काम नहीं है। अगर जो मसाला है डायरेक्ट जाके वो असलाम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद की बात को मैं मतलब 2 जुमले कहना चाहता हूँ। देखें, वो आवेज़ कारी साहब ज़ाहिर है नॉमिनेट हुआ एक शख्स, वैसे एक उमूमी बात होती है, लेकिन यहाँ खुसूस आ गया। कोई नात ख़्वां, कोई आलिम दीन वक्त का इजारा करता है, पैसे देता है, बिल्कुल ले सकता है, हर बंदे का अपना शोबा है। आर्टिस्ट भी आते हैं, सिंगर भी आते हैं, तो वो भी लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते हैं। ऐसे सिंगर्स के बारे में मैं जानता हूँ जो आए, बाकायदा मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने 6 गाने गाए और 60 लाख रुपए लिए थे। ये हैदराबाद में हुआ है, और मैं ज़ाहिर है वो बड़ा फेमस है, तो मैं जानता हूँ। कहना ये चाहता हूँ मैं, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि देखो इस चीज़ के भी समझें आप, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन है, उनके घर में बीमारी हैं,
ان کا بھی ذریعہ معاش تو ہے نا. اگر وہ دنیا داری میں لگ جاتے ہیں, دکانداری کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں, بزنس پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر یہ کام اس میں حرج واقع ہوگا. اچھا وہ اس کو وقت دیتے ہیں تو ظاہر ہے بھی کمائیں گے کیسے؟ تو اس چیز کو سمجھیں. اور اس کے ساتھ ایک بڑا محبت بھرا پیغام حافظ قاضی صاحب کے لیے کہ مانا کہ بے شک آپ کا جو وقت کا اجارہ وہ بہت زیادہ ہے, لیکن جو غریب لوگ ہیں, جو اہل محبت ہیں اور رسول اللہ سے عشق کرنے والے ہیں, آپ کو سننا چاہتے ہیں, تو تھوڑا بجٹ آپ کم کریں تاکہ آپ وہ بھی بلا سکیں آپ کو. اس میں کہ آپ ان کی حیثیت دے کے بجٹ بنا لیں, جس کی جو حیثیت ہے وہ اس حساب سے آ جائے گا. اب میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے, میرے پاس کم ہے تو میں کم دے سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے وقت دیں, ورنہ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے نعتیں, میں تو محروم رہ جاؤں گا. تو تھوڑا سا محبت کا پیغام ہے کہ جی بجٹ میں تھوڑا سا آپ خیال کریں. اچھا حافظ صاحب قبلہ علامہ صاحب بہت پیاری آپ نے دونوں نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیغام دیا. اچھا بعض لوگ علامہ صاحب جو تنقید کا نشانہ جسے بناتے ہیں علماء کرام کو کہ جی اتنے جیسے لے لیے اور پھر بعد میں گاتے رہتے ہیں جی ہم نے اتنے دے کے بلاتے ہیں, دے کے بلایا, تو بھائی وہی بات کہ وہی وقت کا حافظ صاحب اجارہ کرتے ہیں. حضرت ان کا نام کوئی اصلاحی پیغام کوئی دیں گے, بھلے وہ نعت خانوں کے لیے کہتے ہوں کہ بھئی جس نے اتنے پیسے لے لیے میرے یہاں آیا گایا, تو اس حوالے سے بتا دیں کوئی خوبصورت سا کوئی چھوٹا سا ان کی اصلاح ہو جائے. جی ہاں, میں وہی بات جو میں نے پہلے کی وہ اتنی جامع میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد گنجائش ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دھیان میں رکھیے گا, یہ بدگمانیاں کرنا بند کریں. قرآن کہتا ہے کہ بہت سے بدگمانیاں وہ ہیں جو گناہ ہیں. اچھا یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے خبیث باطن سے. خبیث باطن وہ ہوگا جس کے سینے میں علم کا اور ایمان کا نور نہیں ہوتا ہے. آپ یہ چیزیں پڑھتے سیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کے بھی مسائل معاملات ہیں. آپ ان کو کسی اور گراؤنڈ پہ نہ سمجھیں, وہ اسی دنیا کی مخلوق ہیں, ان کے معاملات ہیں, وہ وقت پیسے بھی لیں گے, سارے معاملات ہیں, ان کے لیے من و سلوا تو آتا نہیں آسمان سے, کامن سی بات ہے. تو ان کے ظاہر ہے ان کی بھی معاملات دیکھنے تو ہے نا. اب حیدرآباد نیوز کا میں بتاؤں حضرت ماشاءاللہ علامہ صاحب حیدرآباد نیوز نے بھی بڑا خیال رکھا, کوئی بھی عالم دین یہاں آیا ہے تو الحمدللہ ہمارا کوشش یہ ہماری رہی ہے کہ وہ اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لا رہا ہے, تو ہم نے اب تک الحمدللہ 27واں شہری ہے آج ہماری, اب تک الحمدللہ تمام علماء کرام کو کم از کم اتنا تو ہم نے ان کو ہاتھ ملا کے کچھ پیش کیا کہ وہ جو ہے خوشی خوشی جو ہے اپنے گھر گئے ہیں. جی ہاں, وہ وقت دے رہے ہیں اور ان کی زندگی بھر کا مطالعہ ہے, وہ اس علم سے لوگوں کو مستفیض کر رہے ہیں, ان کا ایمان بچا رہے ہیں. ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھ کر دوائی دیتا ہے, صحت بچانے کی تو فیس لیتا ہے, یہ ایمان بچا رہے ہیں تو یہ لے سکتے ہیں, وقت کا اجارہ ہے, بالکل دین نہیں بیچے. بہت حضرت زہیل قادری بھائی بھی بہترین گفتگو, لیکن شب قدر کی محفل اور شب قدر پر بات نہ ہو. علامہ صاحب شب قدر کی فضیلت کو بہت اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں بیان کر دیں کہ ہمارے ناظرین سننے والوں کو بھی مزہ آ جائے اور سما بن جائے. یعنی شب قدر کی حقیقت اور پس منظر. ماشاءاللہ آپ لوگ کا سوال بہت ہی اچھا ہے, اور آج کی جو محفل ہے وہ 27 تاریخ کے متعلق ہی ہے. الحمدللہ شب قدر کا بڑا سہانا موقع ہے. شب قدر کے بڑے ہی فضائل ہیں, اور پس منظر تو قبلہ محمد آصف صاحب نے بیان کر دیا تھا, محمد ارسلان صاحب نے بیان کر دیا تھا. پس منظر کیا تھا؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا واقعہ جو تھا, بالکل پس منظر وہی تھا. اب اس کے فضائل آپ نے کہا کہ کچھ فضائل بیان کر دیجئے. حدیث مبارکہ ہے, میں اس کو مفہوماً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کے زمین پر اترتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جو فرشتوں کی فوج ہے ان کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہے, زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ان ملائکہ کی تعداد ہوتی ہے جو حضرت جبرائیل کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز جھنڈا لے کر اترتے ہیں. وہ جھنڈا آپ کعبے کی چھت پہ نصب کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں, اے فرشتوں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھو آج کی رات کون اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, آج کی رات کون عبادت کر رہا ہے, آج کی رات کون ذکر اللہ کر رہا ہے, آج کی رات کون اللہ پاک کو راضی کرنے کام کر رہا ہے. تم ان کی دعا پر جا کر آمین بھی کہو اور ان کے ساتھ سلام مصافحہ بھی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سلسلہ ہے یہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے. اس طرح رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو سلامتی ہے شب قدر پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اس کا جو سلسلہ ہے یہ فجر تک چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو کہتے ہیں, آؤ فرشتوں ہم واپس چلتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں, اے جبرائیل ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. امت محمدیہ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کی, التجائیں کی, استغفار کی, مناجات کی, تو اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا.
حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائی. لیکن اس رات میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی محروم و بدبخت ہیں. اللہ اکبر. شب قدر اتنی اہم فضیلت والی رات کہ اس میں قیام کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن 4 قسم کے افراد اس میں ایسے ہیں جو آج رات بھی بدبخت محروم بد نصیب ہیں. تو وہ کہتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہے جبرائیل وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ایک شراب کا عادی، شراب کا عادی بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 2 والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان بھی آج کی رات محروم بدبخت ہے. اور نمبر 3 وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو. اور نمبر 4 وہ شخص جو دل میں عداوت رکھے اور عداوت کی وجہ سے آپس میں رشتہ توڑے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، شراب کے عادی ہیں، عداوت رکھنے والے ہیں یا قطع تعلق ہی کرنے والے ہیں، تو خدا را اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے حال زار پر تھوڑا نظر کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، ان تمام گناہوں سے خلاصے حاصل کیجیے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ علامہ صاحب نے گفتگو بہت پیاری کی ہے. علامہ ارسلان قادری صاحب، جناب محترم قاری مولانا ریحان المدنی قادری صاحب اور ماشاء اللہ روحیل قادری صاحب بھی موجود ہیں. تو ان کی جانب کب چلنا ہے حافظ صاحب بتائیں. بالکل، میں ڈائریکٹ اب روحیل بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. بس ٹھیک ہے، روحیل بھائی سے گزارش کروں گا حیدرآباد کی بہت ہی خوبصورت آواز، خوش لہن سنخاں محترم جناب روحیل قادری سے کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. ہدیہ نعت 3 اشعار یا مناقب مناجات یا تو پھر آپ الوداع ماہ رمضان، یہ تینوں میں سے جو بہتر سمجھے 3 اشعار کسی کی بھی آپ پیش فرمائیں تاکہ انشاءاللہ پھر. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو
ماشاءاللہ۔ کہتا ہے ہر ایک بیچارہ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور آخر میں مل کر اس ماہ رمضان کو رخصت کریں اور مل کر شامل ہو جائیں کہ تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان۔ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا اور ساتھ ہی ہمارے تمام تعاون کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئی امنگوں کے ساتھ، اور جتنے دن باقی ہیں اب 3 سے 4 دن، اس میں بھی آپ عبادت کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے روح پرور پروگرام آپ تک جس طرح پہنچاتے آئے ہیں 27 پروگرام آگے تک بھی علمی گفتگو آپ تک پہنچائیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو اور ساتھ ہی میرے کو ہوسٹ بھائی حافظ محمد عمار قریشی صاحب کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ علامہ صاحب دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین جو علم دین سیکھا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج کی رات کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تمام کی تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین آج کی رات کے صدقے اللہ پاک بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھائی بہن رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک کے عزیز وطن پاکستان کی خیر فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے علی بھائی عمار بھائی کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پوری ٹیم کو سلامت فرما۔ یا اللہ جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اسی طریقے سے مزید برکتوں کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین جو مانگ سکیں وہ عطا فرما۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکیں آج کی رات کے طفیل صدقے بن مانگے عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।